بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو استغفار جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بندوں کی ضرورت کی ساری چیزوں کا انتظام فرماتے ہیں۔ دنیاوی ضرورت کی چیزیں اور آخرت کی ضرورت کی چیزیں، ساری چیزیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بات اللہ کے شان کے لائق ہے کہ وہ دے۔ اللہ رب العزت اگر دینے لگ جائے تو انسان کی بساط ناکافی ہو جائے گی۔ اللہ اتنا بڑا ہے، وہ حساب بھی نہیں کر سکتا، اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت دینے پر آئے تو اتنا دیتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دنیا میں اتار دی۔ اسی میں سے ایک ضرورت کی چیز ہے استغفار، اور استغفار کا معنی ہے اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی اختیار کرنا۔ اگر کوئی آدمی راستہ چل رہا ہو اور چکڑ کا راستہ ہو، چلتے چلتے پھسل کر پڑ جائے تو پڑنے کے بعد اسے چوٹ لگے یا نہ لگے، اس کے دل میں اس کا خیال نہیں رہتا۔ اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے میرے کو کون تو دیکھتے ہی کیا، یہ خیال رہتا ہے۔ اگر کوئی دیکھے تو اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام شرمندگی ہے۔ ارے میں نیچے پڑا تو دیکھ لیا تو۔ اگر کبھی کبھی کوئی آدمی نیچے پڑ جائے تو لوگ بولتے ہیں ارے سنبھال کے مار لگیا کیا، تو ان کیا بولتا اٹھ کے معلوم؟ نہیں مار لگیا نہیں بولتا، پھر گلی پار ہی سجا کو لگا لیتا کہ تمار لگیا کیسا، یعنی کہ اس کی جو اندر جو شرمندگی ہے نا، وہ آدمیوں کے سامنے بولنے میں کیا کریے، ذرا حجاب کریے۔ وہ شرمندگی، ارے انہوں دیکھے تو بول کو کیا ہوتی ہے، یہ ایک شرمندگی آتی ہے۔ میرے عزیزو، استغفار کا معنی خالی زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں۔ استغفار کا معنی خالی زبان سے استغفر اللہ بولنا نہیں ہے۔ جس وقت میں ہم استغفار پڑھتے ہیں اس وقت میں ہمارے دل کی کیفیت کے اندر وہ شرمندگی رہنا، ارے میں گناہ کروں تو اللہ دیکھ لیا، میں گناہ کروں کون دیکھ لیا؟ اللہ کو دیکھنے سے کوئی پردہ آڑا کر سکتا؟ حدیث میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس چونٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس چونٹی جب چلنے لگتی ہے نا تو اس کے پیروں کی جو آواز نکلتی ہے اللہ اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ پھر اس چونٹی کے دل میں جو خیال گزرتا رہتا اللہ اس کے خیال کو بھی جانتے۔
اللہ اس کے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے سمیع اور بصیر ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پردہ چھپا سکتا؟ رات کا پردہ بھی نہیں چھپا سکتا اور دن کا پردہ بھی نہیں چھپا سکتا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نیکی کرے تو اللہ وہ بھی دیکھتے اور گناہ کرے تو اللہ کیا کرتے بولو؟ وہ بھی دیکھتے۔ بعض لوگ یہ کہتے جب اللہ دیکھتے تو پھر کھاندے ہم کو فرشتے کہیں کے رکھے ہیں؟ جب اللہ ڈائریکٹ دیکھتے ہی تو کھاندے ہم کو فرشتے کہیں کے رکھے ہیں نیکیاں لکھنے کے لیے؟ جی ایسے منڈی خیال کے آدمی ہاتھی بول کو اللہ میں کھاندے ہم کو فرشتے رکھیں۔ یہ جو منڈی آدمی رہتے نا انہوں قیامت میں بھی جا کے بولتی نہیں اللہ میں کیا بھی کریا نہیں بولتے۔ جب اللہ تعالیٰ کیا کرتے وہ کتابیں نکال کو بتا دیں۔ جب اللہ کیا کرتی وہ تھوڑے دن منڈی لڑتے سنو آتی بول کو بھی نہیں بولے بولتے رہتے، کر کو بھی میں نہیں کریا بولتے رہتے، دوسرے کیا کرنے تو بھی تو کریا بولتے رہتے، دوسرے کیا کرنے تو بھی تو کریا بولتے رہتے، انہوں کیا بولے تو بھی کیا بولتی میں بولا ایسے نہیں بولتے رہتے۔ اللہ رب العزت کاندھوں پہ جو فرشتے رکھے ہیں وہ ہم لوگوں کے واسطے رکھے ہیں تاکہ قیامت کے دن عدالت کے اندر فیصلہ برابر ہو، آدمی کو ایسا نہ لگے کہ تم نے ظلم کیا میرے اوپر، آدمی کو ایسا نہ لگے کس کے اے اللہ کہ میں تو کیا کریا نہیں۔ آدمی کام تو ساس بھوئی کی لڑی دیکھ لیتی تمہیں فل لڑ لیتے تھے دو جنے، ساس کو جب میں کیا بھی بولی نہیں ماں، بہو کا نیچا بولے تو میں بھی کیا بھی بولی نہیں ماں۔ لڑائی فل چلتی رہتی ہے، پوری لڑائی لڑ لیتے رہتی۔ جب بڑے دماغ سامنے آتے نا بڑے دماغ سامنے آ کے بولتے کیا بولے چنی ہمیں، میں کیا بولی چنی بولتی ہے بہو بولتی ہے، ساس کیا بولتی ہے بیٹی سر کا دیکھ لیتے ہوں کو بہو بولتی ہے۔ اب دنیا کی پنچایت دیکھ لو کیسی ہے، دنیا کی پنچایت دیکھ لو کیسی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جاتا اللہ کے سامنے بھی گڑبڑ کرتا، اللہ میں کیا کریا نہیں بولتا، پھر اللہ اگر اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو پھر اس کو ایسا لگتا بھئی اللہ میں کیا کریں نہیں تو بھی جہنم میں ڈال ڈالے بھائی، وہ ایسا دکھتا۔ ان کو دکھانے کے لیے کتاب تو بھی رہنا، اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا کریں اللہ کا انصاف کریکٹ رہنا، اللہ عادل ہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ یہ صفت کی وجہ سے ہمارے کاندھے کے اوپر کیا بٹھائیں فرشتے بٹھائیں، وہ فرشتے لکھتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہیں جو کچھ کر دی وہ فرشتے لکھتے رہتے۔ نیکی کرے تو نیکی کا فرشتہ لکھتا اور بدی کرے تو بدی کا فرشتہ رکھتا۔ اور یہاں پر جیسے لڑائیاں پنچایتیں چلتی ویسے پنچایتیں وہاں نہیں چلتے۔ یہاں سوپ بول کو میں کیا بولی نہیں چلی بولتے رہتے، سوپ کر کو میں کیا کری چلی بولتے رہتے، پھر اتنی بڑی لڑائی کہی گئی ہے بیچ میں، بڑے دماغ سامنے پنچایت کہی گئی ہے، ساس بھی کیا بولی نہیں بہو بھی کیا بولی نہیں، ساس بھی کیا بولی نہیں بہو بھی کیا، پنچایت کیسے آتی ہے بڑے دماغ سامنے۔ قیامت کے دن ایسے پنچایتیں نہیں چلتے، اس لیے کاندھوں پر فرشتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو اللہ رب العزت ایسے سمیع اور بصیر ہیں، اللہ کو کوئی پردہ چھپا نہیں سکتا۔ ہم جو بھی گناہ کرتے اللہ دیکھ لیتے، جو بھی گناہ کرتے اللہ کیا کرتے بولو دیکھ لیتے۔ اللہ رب العزت کو کوئی پردہ کوئی رات اور جو ہے کوئی دیوار آڑا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے اول کا بھی علم ہے، اللہ پرانے زمانے کا بھی دیکھ سکتے، اگلے آنے والے زمانے کا بھی دیکھ سکتے، اس زمانے میں جو چل رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے۔ اللہ کی ایسی قدرت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو استغفار جو پڑھتے ہیں نا، خالی زبان سے استغفار بول لینے سے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ارے میں گناہ کروں تو میں گناہ کرتے سو اللہ دیکھیں تو، بلکہ یہ جو شرمندگی ہے نا، یہ جو شرمندگی اس احساس کے ساتھ استغفار پڑھنا، اس احساس کے ساتھ کیا کرنا استغفار پڑھنا۔ اگر کسی گھر میں ایک جنا استغفار پڑھنے والا ہے اللہ پورے گھر کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ کسی محلے میں
یہ ایک استغفار پڑھنے والا ہے، اللہ اس پورے محلے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں یہ ایک استغفار پڑھنے والا ہے، یہ ایک استغفار پڑھنے والا ہے، تو اللہ پورے گاؤں کی کیا کرتے ہیں بولو؟ حفاظت کرتے ہیں۔ پورے گاؤں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ استغفار پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر جو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ ایک بار استغفار پڑھیں گا، کتنے بار بولو؟ ایک بار دل کی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ایک بار استغفار پڑھیں گا، اے اللہ میں تو گناہ کر کے ہوں، میرے گناہ تو جانتا ہے، اے اللہ میرے گناہ کو تو معاف کر دے، اور جو ہے میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ استغفر اللہ بول کر، اور جو ہے زبان سے پڑھ لیا، اور دل کی اس کی کیفیت ہے اللہ رب العزت دریا کے سمندر کے اندر جو جھانک آتے ہیں کہ سمندروں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے، اس کے اوپر آنے والی بلا کو اللہ رب العزت دور کر دے، اس پر آنے والی بلا کو کیا کریں گے بولو؟ دور کر دیں۔ یہ ایک آدمی گناہ کرے، اللہ جو ہے نا، یہ ایک آدمی گناہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر، اس کے بیوی بچوں کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ یہ ایک آدمی نماز پڑھا تو پورے گھر میں حفاظت سے رکھتے ہیں، یہ ایک آدمی استغفار پڑھا تو پورے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی گناہ کرا تو، ایک آدمی اگر گناہ کرا تو اس کے گناہ کا وبال، اس کے گناہ کا وبال پورے گھر والوں پر پڑتا، اس کے گناہ کا وبال کس پر پڑتا بولو؟ پورے گھر والوں پر پڑتا۔ پورے گھر والوں پر کیا وجہ سے پڑتا؟ کہ گھر والے کئی بچے نہیں اسے اس گناہ سے، باپ کئی بچایا نہیں، ماں کئی بچائی نہیں، بھائی کئی بولا نہیں، چچا کئی بولا نہیں، پھپھو کئی بولے نہیں۔ اللہ رب العزت یہ ایک آدمی جب گناہ کرتا تو پھر سب لوگوں کو اس کے اندر لپیٹ دیتے۔ میرے عزیزو، جو پورے گاؤں والے مل کر ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اگر گناہ میں لگ گئی بول لو تو پھر کیا ہوتا معلوم؟ پھر اللہ آسمان سے پھر بلا بھیجتے، اور وہ بلا کیا رہتی بولو؟ کرونا کی شکل میں ہوتی۔ وہ بلا کیسی رہتی؟ کرونا کی شکل میں رہتی، طوفان کی شکل میں رہتی، زلزلے کے شکل میں رہتی۔ سارے کے سارے لوگ جب گناہ کے اندر پھنس جائیں گے، پھر اللہ رب العزت آسمانی بلاؤں کو آسمانی بلاؤں کو اور اتاریں گے، نازل کریں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، استغفار پڑھتے رہو۔ کیا فرمایا؟ استغفار پڑھتے رہو، اللہ رب العزت درگزر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ استغفار پڑھتے رہو، اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ درگزر فرمائیں گے۔ اور جب تم میں کوئی بھی استغفار پڑھنے والا نہ ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ عذاب کدھر سے آتا معلوم نہیں ہو سکتا، عذاب کدھر سے آتا معلوم نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے عزیزو کہ دیکھو، ایک بار تو کرونا آ کر چلا گیا، واٹس ایپ میں اس میں سنتے بھی رہتی، دیکھتے بھی رہتی، کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے اللہ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ بھئی پھر لاک ڈاؤن ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا، ایسا جو کچھ بول رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو کچھ بھی ہے نا، ایسا سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آنے والی عذاب ہے۔ انسانوں کو تکلیف دینے والے جو بھی حالات آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے۔ اگر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے صرف ایک چیز سے ہو سکتا، وہ ہے استغفار۔ کیا ہے بولو؟ سارے مسلمان، بچے بڑے، مرد عورت، بچے بڑے جی، مرد عورت، سارے مسلمان مل کر دل کی شرمندگی کے ساتھ، او ہو میں تو غیبت کر کے ہوں، او ہو میں دھوکہ دے کے ہوں، او میں بیپار میں جھوٹ بول کر ہوں، او ہو میں جو ہے شراب کا گناہ کر کے ہوں، میں زنا کا گناہ کر کے ہوں، میں چھوٹا گناہ کر کے ہوں، میں بڑا گناہ کر کے ہوں،
اپنے گناہ کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ یہ ایک بار بھی استغفار پڑھیں گے کہ میرے عزیزوں عذاب کے پہاڑ اللہ رب العزت کے درمیان میں اٹھا دیں، درمیان میں اٹھا دیں، اللہ رب العزت عذابوں کے پہاڑوں کو دور کر دیں۔ میرے عزیزوں کہ عذابات اس وقت میں ہماری طرف آنے کے لیے تیار ہیں، پتہ نہیں کس کس طرف سے اور کیا کیا خبر آ رہی ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہ مسلمان کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، مسلمان کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کافر کا عمل مستدل نہیں ہے، کافر کا عمل اللہ کے پاس معتبر نہیں ہے، ایمان والے کا عمل اللہ کے پاس معتبر ہے۔ جب ایمان والے صحیح ہو جائیں گے پوری دنیا صحیح ہو جائے گی۔ جب ایمان والا توبہ استغفار کرے گا اللہ پوری دنیا سے عذاب کو دور کر دے گا۔ میرے عزیزوں پچھلا رمضان تو پتہ نہیں کیسا عجیب و غریب طریقے سے چلا گیا، کیسا افراتفری میں چلا گیا۔ میرے عزیزوں رمضان کے آنے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ عذاب میں مبتلا نہ کرے، ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب لوگوں کو اپنے دل میں شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل کے ساتھ ہمیں استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو پڑھو گے سبھی انشاءاللہ، استغفار کرو گے اور اپنے گھروں میں جا کر عورتوں بچوں سے بھی کہو کہ اپنے گناہ کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا اور اس طریق پر استغفار کی تسبیحات اور جتنا ہو سکے اتنا پڑھو اور جو ہے اور دین والی زندگی اختیار کرو، ایمان والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھیں۔